حقائق ٹی وی میں آج ہم عمران خان صاحب نے جو کل ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب ہم ٹورزم پہ پورا زور لگائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے 3 سال ضائع ہو گئے جس میں ٹورزم پہ زور نہیں لگا اور ایک روایتی فکرے بولتے رہے. چلیں دیر آئے درست آئے. آج ہمارے ساتھ 2 ایسی شخصیات جس میں جناب شاہد بٹ صاحب جو دسکا سے تعلق وہاں کے ایم پی بھی رہے اور سب سے بڑی جو میں ان کا مداح ہوں جس بات پہ یہ وہ پاکستان کا واحد ایم پی ہے جس نے اپنی انتہائی شہری زمین حکومت کو دے کے وہاں لوکل بچوں کے لیے اسکول پلس کالج تعمیر کروایا اور اس کے لیے جو ان کے ساتھ تعاون ہو سکتا تھا وہ کیا. اور دوسرے ہمارے ساتھ شازیہ اندیب صاحبہ یہ ایک اسکول بھی چلا رہی ہیں اور ان کی ٹورزم کمپنی بھی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے ٹور ود شازیہ. دونوں نے انٹرنیشنل ٹور کر چکے ہیں, انٹرنیشنل ٹورزم کو جانتے ہیں, لوکل ٹورزم کو بھی جانتے ہیں. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ملائیشیا پاکستان سے کے مقابلے پہ چھوٹا ملک ہے لیکن اس کی ٹورزم انڈسٹری $20 ارب سال کے کما رہی ہے, صرف ٹورزم انڈسٹری. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو فارن ایکسچینج پہ انکم ہے ٹورزم سے وہ کس طرح اسے انہانس کر سکتے ہیں, کس طرح حکومت کو یہ تھوڑا سا سکون کا سانس دے سکتے ہیں کہ ٹورزم بھی ایک واقعی صنعت ہے اور اپنا رول ادا کر رہی ہے. آپ سے تھینک یو ویری مچ. دیکھیں آپ نے بہت جو ہے نا امپارٹنٹ ایشو پہ بات کرنی شروع کی ہے. میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا سر, جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹورزم کسی بھی کنٹری کے لیے سب سے بڑا جو امپارٹنٹ ہوتا ہے سورس آف انکم وہ ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ٹورزم دیکھیں جس طرح ہم تو ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود بھی یہ $20 ارب کی جو ہے نا بچت نہیں کر سکی. تو ملائیشیا جیسی آپ چھوٹے سے کنٹری کے بتا رہے ہیں کہ ان کی اتنی انکم صرف ٹورزم سے ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو تھائی لینڈ ہے, آپ بڑے ہوں کو چلے جن جائیں. کی ایکسپورٹ صرف تیل کی ہے, لکڑی کی ہے بس. وہی میں کہہ رہا ہوں نا جی. تو بٹاری صاحب میں نے آئی ہیو وزٹڈ سو مینی کنٹریز, یقین جانے میں نے خود بڑے اس لیے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تشریف لائیں, ٹورزم پہ بات آپ بہتر کر لیں. میں مطلب ڈیورنگ میں اسٹڈی میں نے انڈیا وزٹ کیا, ڈیورنگ مائی جاب میں تھائی لینڈ وغیرہ گیا, پھر اس کے بعد میں پریکٹیکل لائف میں فرانس, جرمنی, یہ وہ سب کچھ میں گیا. لیکن جو میں نے آبزرو کیا, جو چیزیں میں نے اب میں دیکھتا ہوں جو ہم میں اور ان میں جو فرق ہے, مثلاً ٹورزم میں نے وہاں دیکھا تو انہوں نے کہا یار جرمنی میں نے ایک کوشچن کیا ایک بندے سے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی اکانومی کلیپس ہو جائے تو آپ کی حکومت نے کیا کیا ہوا ٹورزم کے لیے یا ادر سورس آپ کا انکم میں کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فارسٹ پہ ہم نے زور دیا کہ ہمارے پاس فارسٹ اتنے ہیں کہ اگر 3 سال ہمارا جرمنی کی اکانومی کلیپس بھی ہو جائے نا تو ہم فارسٹ کے اوپر زندہ رہ سکتے ہیں. اب انہوں نے فارسٹری میں اتنا کمال کیا ہوا ہے کہ ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے. ان کی جو آٹو بان جسے بولتے ہیں موٹر وے آٹو بان, ایسی سر ساری اتنے درخت اتنی چیزیں بندہ کمال ہو کوئی 1 انچ نیچے نظر نہیں آتا. سر میں سوئٹزرلینڈ گیا ہے, یقین جانے میں یہ کہتا ہوں کیا چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ ہے لیکن اب وہ اٹریکشن ہے ایک جھیل کی, ایک لیک کی, کہ لوگ پوری دنیا سے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں, اپنے پیسے بھی جمع کروا رہے ہیں وہاں بینکوں میں جا کے اور انجوائے بھی کر رہے ہیں. اچھا, حالانکہ اگر آپ نے پاکستان کو بھی سارا دیکھا ماشاء اللہ, ایک نہیں دیکھا, آزاد کشمیر میں ایسی جگہیں جو اس سے زیادہ خوبصورت ہیں. ویسے میں یہی کرنے لگا, میں 5-7 مسالے دیں گے. میں نے امریکہ دیکھا, میں نے یہ فرانس جرمنی میں دیکھے, لیکن میں جو چیز دیکھنے کے باوجود میں کہتا ہوں ان کو کسی ایک سیکٹر میں اللہ نے چیز دی ہوئی ہے. کسی میں نیاگرا فال ہے, کسی کے پاس کچھ ہے. لیکن جب میں آئی کم بیک ٹو مائی کنٹری, جب میں اپنے ملک میں آتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے تو ہمیں اتنے موسم دیے ہیں, ایسی یہاں لیکس دی ہوئی ہیں جو تصور بھی نہیں کر سکتا. گورا جو ہے نا پاگل ہو جاتا ہے یہاں آ کے. سیف الملوک آئے, اب ناردرن ایریا میں چلے جائیں, اب گلگت ایریا میں چلے جائیں, آپ کے پاس اللہ نے ایسی نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں, ایسی اٹریکشن ہے. وہ مالیہ جیسی چٹانیں ہم پتہ کرنے کے لیے یہاں سے آتے ہیں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے اس کو ٹورزم کو ایز اے
अपना बेहतरीन टूल और सोर्स ऑफ इनकम और कंट्री से कंट्री रिलेशन का, प्रॉपर इंडस्ट्री का इसको इंडस्ट्री कहता हूँ मैं, कि इसको पूरी दुनिया में ट्रैक्ट करने के लिए वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। इसके लिए यही होता है सर कि टूरिज्म के लिए आप उनको फैसिलिटेट करें कि टूरिज्म जो है वो अट्रैक्ट हो के आए। वो सबसे पहले मांगता है अपनी सेफ्टी, जो हम अपनी खो चुके हैं कि हम टेररिस्ट कंट्री बन गए। हमारे मुल्क में हर चीज़ है लेकिन लोग आते नहीं थे, यार हुआ था टेररिस्ट। सर मैं आपकी बात को बढ़ाया, लेकिन लोगों के इतला के लिए मर्ज कर दूँ, दुबई के पास कुछ नहीं बेचने को, आर्टिफिशियल सारा कुछ नहीं बेचने को। लेकिन जो अभी आपने बात की है ना, मैं उसी की तायद में बात कर रहा हूँ। उसने क्या बेची है? सेफ्टी, सिक्योरिटी। एग्जैक्टली सिक्योरिटी नंबर 1 इन द वर्ल्ड सर। अब हर आदमी सेफ्टी कहाँ महसूस करता है? मैं उधर जाऊँ जहाँ मैं सेफ हूँ, यार मुझे कोई पूछने वाला नहीं। हमने सर इन इश्यूज़ के ऊपर अपना फर्क ही नहीं किया। हमने नॉन इश्यूज़ के ऊपर पैसा खर्च कर दिया और जिनके इश्यूज़ के ऊपर करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। हमें होटलिंग, हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने सिक्योरिटी प्लान्स वहाँ बनाने चाहिए थे। हमें वहाँ जो उस इलाके के फूड, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि जो उस इलाके में हमारी फूड एनर्जी है, फूड्स हैं, या जो हमारे वहाँ फ्रूट्स हैं, फल्स हैं, उनके लिए हमारे पास कोई प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ नहीं है। अल्लाह ने वहाँ हर जगह हमने एक फरावानी दी हुई है फलों की, लेकिन वो हमारा फ्रूट ज़्यादा आ जाता है, हम एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं। अब तीसरी चीज़ जो समझता हूँ सबसे ज़्यादा, वो जो मैं ये कहता हूँ कि हमारी हुकूमतों ने अभी तक मैं कह रहा हूँ, TDC भी हमारा एक महकमा था, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, काम उसने किया, लेकिन जिसमें होता है ना हर दफ़ा इम्प्रूवमेंट होनी, वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई सर। लोगों ने प्राइवेट तौर पे, जिस तरह आपने शाजिया की बात की, लोग प्राइवेट तौर पे भी आगे लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। मैं ये चाहता हूँ जी गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा, अपनी गवर्नमेंट को, ना तो सर हम एग्रीकल्चर में कम्पीट कर सकें चाइना से, ना हम अपनी इंडस्ट्री में कम्पीट कर सकें दुनिया में, लेकिन आज हमारे पास जो सबसे बेहतरीन सोर्स है ना, जिससे हम अपनी दुनिया से कम्पीट कर सकते हैं और अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो वो टूरिज्म है सर। टूरिज्म के लिए आप मैक्सिमम फंड्स जो है अपने यहाँ लगाएं। नॉर्दर्न एरिया देखें सर, अब देखें सर, हमारे पास सिंध में चले जाए, एक तहजीब है हमारी ओल्डेस्ट, यानी सारे कदीमे है। मिस्र के बाद जो हमारी सबसे आती है सारे कदीमा, वो मोंटेजोड़ो आती है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे कदीम कब्रिस्तान उधर है। कब्र मोकली में चले जाएं सर, उसके बाद सिंध का एक ट्रेडिशन है, आपको तहजीब मिलेगी। हमने इनके ऊपर लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया, सूफी टूरिज्म पे काम नहीं किया। तो ये चीज़ें सर ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। यहाँ थिंक टैंक बने जो काम करते रहे। सब आपकी बातों में और बढ़ाने के लिए मैं अर्ज कर दूँ, जहाँ टेक्सले में अभी तक वो दरख्त मौजूद है जिसके नीचे बैठ के गौतम बुद्ध ने पढ़ाया था, और गौतम बुद्ध का अब देख लें मुजस्समा कितने का बिका, एक्सपायर नहीं कर सके उस दरख्त को दिखाने को। वैसे यही तो बातें मैं तो खुद आपसे लर्न करता हूँ, सच्ची बात है। आप हमसे पूछते हैं, हम आपसे लर्न करते हैं। अब देखें गौतम बुद्ध के उसके मुजस्समे की क्या क्या कीमतें उन लोगों ने दी। जो टूरिस्ट है वो बड़ा ये पे करता है इन चीज़ों को। अगर आप, जिसके नीचे 70,000 भिक्षु एक हमलावर ने मार दिए थे, 70,000 भिक्षु, और वो उन्होंने साथ नहीं उठाया था, वो दरख्त मौजूद है आज वहाँ पे। अभी तो ननकाना साहब में सिखों का एक दरख्त है जिसके नीचे 120 उन्होंने सिख मारे थे जी अंग्रेज़ों ने, तो वो एक तारीख बन गया, हम भी उसे देखने जाते हैं। लेकिन यहाँ जो 70,000 मरे हैं, और दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज अभी भी ये जो बुद्ध मत है वो लोग हैं, जापान शामिल है, कोरिया शामिल है, आप नाम देते जी बिल्कुल, मैं सारी उनकी है। तो उसको मैं देखिए हमारे जो लेक्स है ना, जो मैं समझता हूँ, मसलन पहली बात तो ये अपनी नेशन को बताया जाए, अपनी आवाम को बताया जाए कि हमारे पास ये एरियाज हैं जहाँ आप जाके टूरिज्म में जाएं, आपको एक नई चीज़ें मिलेंगी, आप इंजॉय करेंगे मेंटल स्ट्रेस और आपको रेवेन्यू मिलेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप जितने हमारे एयरपोर्ट्स हैं सर, थोड़ा सा शाजिया के शेयर मैं सर लास्ट एक मिनट कर लूँ, फिर उसके बाद शाजिया को दे देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ सर कि जितने हमारे एयरपोर्ट्स हैं, जितनी हमारी एंट्री है पाकिस्तान में आने की, जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है, कोई बाई रोड्स आता है, कोई बाई प्लेन आता है, आप जो ही वो एयरपोर्ट पे आए, आपको पूरे उसके ऊपर डिस्प्ले होने चाहिए एयरपोर्ट्स के ऊपर कि ये हमारे पाकिस्तान, आप यू केम इन लाहौर, यू केम इन कराची एयरपोर्ट पे, हमें पता हो कराची सिंध में ये चीज़ें हैं, लाहौर में आए तो ये चीज़ें हैं देखने वाली हैं।
وہ جب آئے گا اس کو بروشر ملے, جو ٹورسٹ اسپاٹ ٹورسٹ اسپاٹ بنے ہوں, وہاں آتے ہی ٹورسٹ اسپاٹ بنے ہوں, وہ آتے بروشر پکڑائے, پیسنجرس کو پکڑائے, وہ دیکھے گا, اسٹڈی کرے گا, وہ اس کو فوری طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو وکال کرے گا. اس سے آپ روپے کی بجائے ڈالروں میں, آپ مجھ سے کرایہ لیں گے روپوں میں, آپ ایک بار سے آتا ہے اسے آپ لیکن ڈالروں میں. اب آپ اس کو کرتارپور کی مثال آپ کے سامنے ہے. اب کرتارپور میں کیا ہے, اب دیکھیں ہم دیتے ہیں 200 روپے, وہ جو آتا ہے وہ ڈالروں میں دے کے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں بہت ضروری ہیں, اس کے اوپر گورنمنٹ کو بالکل کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے پہلی بات میں کہا, ختم کرنے لگا ہوں, آپ نے کہا جی 3 سال پہلے اس کو یاد نہیں آیا. پٹالوی صاحب 3 سال پہلے اس کو کچھ بھی یاد نہیں آیا. میں کہتا ہوں چلیں کچھ یاد آ جائے, اس پہ کام کر لیں. یہ ہے نہ گندم سے بران سے نکال سکے, نہ چینی سے نکال سکے, کم از کم ایک خوشی کا, یہ ایک انجوائمنٹ کا ہوتا ہے. ٹورزم ایک انجوائمنٹ بھی ہے سر. مینٹل اسٹرکچر لوگ ڈپریسڈ ہیں, ان کو ایک انوائرمنٹ دیں, اچھا ماحول دیں, صحت کے لیے ان کو یہ دیں. تو میں سر اس کو کاروبار کے لیے بھی استعمال ہو بزنس, اٹ از یور بزنس سر, جنریشن آف ریونیو. جی شادی آپ بھی بہت ملکوں میں بھی گئی ہیں اور پاکستان کا تو ایک ایک انچ آپ نے دیکھ لیا. آپ نے اس تجربات کی روشنی میں یہ گائیڈ کریں کہ کیا بہتری کی جائے کہ لوگ ٹورزم کے لیے پاکستان میں آئیں. پہلے میں صرف شاہد صاحب کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ 2020 اگر کرونا کی نظر نہ ہوتا تو نیشنل جغرافی کا جو فیکٹس اینڈ فگر تھا اس میں ٹاپ لسٹ میں پاکستان ہے ایز اے ٹورسٹ پوائنٹ, یہ ٹاپ لسٹ پہ تھا. اور ہم پرائیویٹ جو لوکل ٹوریزم کر رہے تھے, ہم لوگ بہت زیادہ ایمبیشیس تھے اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ پلان آؤٹ کیے ہوئے تھے کہ شاید یہ سال جو کہ نیشنل جغرافی نے پاکستان کو ایز اے ٹورسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہٹ لسٹ پہ رکھا ہے, تو ہم لوگ اس چیز کو بہت زیادہ اویل کریں گے. لیکن بدقسمتی سے وہ کرونا کی نظر ہو گیا اور لاک ڈاؤن ہوتا رہا. عمران خان کے حوالے سے میں اپنے وزیر اعظم کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ کمرات ویلی ابھی تک لوگوں سے چھپی ہوئی تھی. عمران خان کی ایجاد کہا جا سکتا ہے کمرات کو, کیونکہ انہوں نے خود وہاں وزٹ کیا, خود وہاں انجوائے کیا. اور جب عمران خان صاحب نے بتایا کہ یہ ایک جگہ موجود ہے, لوگ دیر اپر دیر جاتے تھے, لیکن کمرات اس سے تھوڑا ہٹ کے تھا, تو اس لیے وہ خیر اب کمرات ایک بہت بڑا ہٹ لسٹ پہ ہے. چونکہ برف بہت زیادہ ہے وہاں پر, اس لیے وہ سمر میں زیادہ خوبصورت ہے دیکھنے کے لیے. وہاں کے چشمے, جہاز بانڈا ایک ہائکنگ ہے جو ہائکرز کے لیے بہت خوبصورت ہے. تو ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے میں بٹالوی صاحب کی بات کے بارے میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگوں کو, آپ نے سوئٹزرلینڈ کی چھوٹے سے سوئٹزرلینڈ کی بات کی, پاکستان کے پاس پورا سوات ہے اور اتنا خوبصورت موٹر وے ہے تھرو آؤٹ. لاہور سے آپ شروع کریں, اسلام آباد, پشاور اور سوات موٹر وے. اس دفعہ سردیوں میں ایوری ویکینڈ ہمارے ٹور جاتے رہے ہیں. ابھی بھی تھرسڈے کو گیا ہوا 3 days ٹور میں. سوات ہاٹ فیوریٹ پوائنٹ اس وجہ سے رہا, معلم جبہ وہاں پر, کلام وہاں پر. آزاد کشمیر کو کیوں ایکسپلور کرتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے راستے خطرناک ہیں. نہیں, سوات کے راستے بہت سیف ہو گئے جب, جی اسی وجہ سے موٹر وے ہونے کی وجہ سے فارنر ٹورز کے لیے بھی بہت اٹریکشن ہے. سیفٹی, روڈ سیفٹی ہے, بڑے روڈ ہیں, ڈبل روڈ ہیں. تو اسی طرح جیسے سوات ایک خوبصورت بن گیا ہے ہمارا پوائنٹ, تو ہم اگر کشمیر کی طرف آئیں, اور جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں. ہمارے پاس اتنی خوبصورت جھیلیں, جیسے آپ نے بتایا بھنجوسا جھیل, ابھی تک ہم لوگ صحیح طریقے سے اس کی بات نہیں کرتے, وہاں پر ٹورسٹ نہیں جاتا. عطا آباد لیک چونکہ گلگت کی وجہ سے سامنے آ گئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ قدرتی لیک نہیں ہے, وہ ایک حادثاتی طور پر بنی, لیکن وہ زلزلے کی وجہ سے بنی. لیکن وہ ایک خوبصورت ٹورسٹ پوائنٹ ہے, چونکہ وہ ہم ہنزا جاتے ہوئے اس کو بیچ میں لے آتے ہیں, اس وجہ سے وہ لوگوں کی نظر میں ہے. مین پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ٹورزم پہ پروگرام کرنے چاہیے, اور جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ ہمارے ٹورسٹ کے لیے ایک پوری ٹورسٹ لسٹ ہونی چاہیے. تمام ٹورسٹ کمپنی کے فون نمبر, ان کے اکاؤنٹس, ان کا سارا کچھ ایک جگہ پر ہونا چاہیے, اور ہر سٹی کے جو ٹورسٹ پوائنٹ ہیں ان کا جو ہے نا وہ ڈیٹا کلیکٹ ہو, اور ہمیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے اس کو ایز اے انڈسٹری کام کریں. اگر یہ کریں تو یہ بہت زیادہ رینوی جنریٹ ہوتا ہے, اور ہمارے پاکستان کی جو ہے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں اس سے. ویسے میں ایک بات اس طرح آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں انڈیا ہے, اب ہمارے مسلمانوں نے جو ہمارا مغلیہ کانسیپٹ ہے وہاں انڈیا میں, دیکھیں ہم سپوز شاہ جہاں آباد تاج محل بنوا گیا ہے, تو زر مبادلہ کون کما رہا ہے؟ سب سے زیادہ ٹورسٹ انڈیا میں جاتا ہے تاج محل. میں اسی طرح کا فتح پور سیکریا جائیں, دہلی میں جائیں, کلکتہ میں جائیں,
اسی طرح پاکستان میں بھی ان کا مغلیہ جو ہے لوگ یہ چیز جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے اسے ہائی لائٹ نہیں کیا. اب میں یہ کہتا ہوں یقین جانے میں ڈیورنگ اسٹڈی میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جب میں انڈیا وزٹ کر کے تو میں نے اس وقت بھی یہ لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یار جی اتنے لوگ ہیں. اس نے کہا بٹ جو سکھ تھے یا ہندو تھے پوچھتا تھا نا کہ یار آپ لوگ تو کچھ بھی نہیں کھا رہے. میں کہ آپ تو ہمارے مسلمانوں کی کمائی کھا رہے ہیں، یہ تو ہمارے بادشاہ بنا کے آپ کو یہ قلعے بنا کے وہ دے گے، ٹکٹیں آپ ہمارے اوپر اتنی لگا رہے ہو دیکھنے کے لیے. تو یہ چیزیں سارے ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے. ہمارے پاس تہذیبیں پرانی ادھر ہیں اور ادھر بھی بہت زیادہ ہیں. ان چیزوں کو ہم ایک تو نیشنل لیول پر ہائی لائٹ کریں اور دوسرا انٹرنیشنل پر کریں. آج کل کی جو تحریک ہے نا آپ دیکھیں وہ اور ہے. میرا بھی دل کرتا ہے، عام آدمی کا دل کرتا ہے آج سے 400 سال پہلے یہ لوگ ایسے زندگی گزارتے تھے. شاید صاحب آپ لوگ یہ تجاویز کیوں نہیں دیتے کہ جو ٹوریزم کمپنیز ہیں انہیں بسیں اور ویگنیں ڈیوٹی فری امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے جو ایکسکلوسیولی ٹوریزم کے لیے ہوں. اسی طرح انہیں ہوٹلز کی مشینری جو بھی ہے کراکری مشینری ڈیوٹی فری امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. گڈ سجیشن. میں تو یہ کہوں گا اس کی ٹائرز وغیرہ اس کی جو چیزیں جو لگنی ہیں اگر کوئی امپورٹڈ چیزیں لگتی ہیں اب تو ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے لوکل ہی چاہیے. لیکن اگر بعض چیزیں مطلب بسیں جو تو یہ انہیں چاہیے کہ ڈیوٹی فری کر دیں اور اس پہ انسینٹو دیں. مطلب اگر عام جو اس مقصد کے لیے استعمال ہو. اصل چیز یہ ہے نا سر کہ اگر میں لے کے مقصد دوسرے کے لیے یوز کروں گا وہ نہیں. اگر پیورلی مقصد اس وہی ہے انڈسٹری کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے نا، اس انڈسٹری کے لیے کوئی کام نہیں ہے. اب جیسے گورنمنٹ یہ تو گورنمنٹ کچھ ریلیکسیشن دے ریلیکس کر دے. دو چیزیں، ایک آپ کے خود ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر. دونوں کو جس طرح بٹالوی صاحب نے بات کی ہے بڑی اچھی سجیشن ہے کہ ایک تو گورنمنٹ سیکٹر بھی ہے، دوسرا پرائیویٹ سیکٹر اس کو بڑا پروموٹ کر سکتا ہے. اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس انڈسٹری کو بنانے کے لیے آپ ان کو بالکل دیں، بسز دیں کہ ہاں بھائی آپ امپورٹ کریں. اچھی بس آپ کے پاس ہوگی تو ٹورسٹ آپ کے پاس بیٹھے گا. اور سب اچھی آپ کی اس میں شاہ صاحب اگر جیسا سینئر سٹیزن کو ٹکٹ میں رائٹ دے سکتے ہیں تو ٹورسٹ کو کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا پرابلم ہے اس میں؟ وہ کون سے اربوں کی تعداد میں آنے ہیں اور ٹوریزم میں صرف تعداد میں ٹورسٹ نہیں کماتا. کو اگر ہم اپنے کروڑوں سینئر سٹیزن کو 50% ٹکٹ دیتے ہیں تو ٹورسٹ میں کہتا ہوں سر پڑھی آپ کی تجاویز اس لیے اچھی ہیں کہ دیکھیں اس ایج میں جب اولڈ ایج میں ہمارے جیسے بندے آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جناب ہمیں ایک مینٹل ریلیکشن ملے، ہمیں ایک آپ ان کو یہ دیں گے نا جی ایک تو وہ گھر سے بھی ریلیکس ہو جائیں گے، دوسرا ان کو یہ بینیفٹ ہوگا یار کہ میں ایک سٹیزن ہوں مجھے ایک سینئر سٹیزن ہونے کا بینیفٹ ملا، میری گورنمنٹ نے میرے لیے یہ ایک انسینٹو مجھے دی ہے. یہ اچھی باتیں ہیں، وی شوڈ ڈسکس ان دا پارلیمنٹ. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں کرنی چاہیے اور جا کے لیجسلیشن کروانی چاہیے کہ یعنی ایک بچوں کو اسٹوڈنٹس جس طرح ہم دیتے ہیں اس طرح جو 60+ کے لوگ ہیں ان کو بھی ہم ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے ان کو ضرور دیں تاکہ وہ لوگ گھروں سے جو بزرگ ہیں نا وہ گھروں میں تنگ آ چکے ہیں ان کو اٹریکٹ کرانے کے لیے ان کو پروموٹ کریں گے. آئیں جی ہم آپ کو اسی طرح سرکاری سرپرستی میں جو ہوٹل ہے ان میں انسینٹو دیا جائے، کنسیشن دی جائے. اور اس میں صرف اور صرف ٹورسٹ کو نہیں فائدہ، بس ڈرائیورز کماتے ہیں، کمانے والے جو فوڈ جی جو فوڈ پوائنٹس ہیں وہ لوگ کماتے ہیں. ہوٹل انڈسٹریز کو بہت فائدہ ہے اس سے. تو یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے. اور میرے خیال میں پرائیویٹ ٹورسٹ جو آیا ہے اس میں بہت سارے بے روزگار لڑکے لڑکیاں جو ہیں اس کو ارننگ کا ایک سورس بنا کر بیٹھے ہیں تو بے روزگاری ختم ہوتی ہے. جی ہونا چاہیے. میں تو خود کہتا ہوں اس کو ایز اے انڈسٹری لیں کہ ٹورزم کو ایز اے انڈسٹری پروموٹ کیا جائے اور اس کے لیے فنڈس جو مخصص کیا جائیں، انوائرمنٹ صحیح دی جائے، سیکورٹی پلان جو ہے صحیح کیا جائے، لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ اس سے ایک پاکستان کا کانسیپٹ ہے وہ باہر نکلے گا. ابھی تک ہمارے جو یورپین کنٹریز ہیں یا باہر کے ملکوں میں ہم لوگ یہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہی بلانگ ٹو اے ٹیررسٹ کنٹری. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کی، لاکھوں شہید کیے اور آپ لوگوں کو ہم نے پروٹیکٹ کیا امریکن کو. ان کو یہ نہیں پتا ہمارے کتنے لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں. ان کو یہ ہم اسی طرح اٹریکٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح اپنا میسج ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. جب وہ پاکستان میں آئیں گے یہاں دیکھیں یار ٹورزم والے کتنے لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، کتنی یہ فیسلٹی دے رہے ہیں، کتنا یہ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں، کتنا یہ ٹورسٹ کے لیے کر رہے ہیں. شاید بٹ صاحب ہم چاہتے تو تھے کہ آپ کا بہت ساری تجربات سے فائدہ اٹھائیں
لیکن آپ کو علم ہے کہ یوٹیوب کے چینل میں ٹائم کم ہوتا ہے تو ہمیں یہ پروگرام وائنڈ اپ کرنا پڑا ہے. لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے آپ دونوں سے کہ نیکسٹ پروگرام میں آپ اپنے جو تجربات پوری دنیا کے ہوئے آپ کو کہ ٹورزم پرموٹ کرنے کے لیے ان ملکوں نے کون کون سے اقدامات کیے اور کون سے کرنے چاہیے جہاں بھی جی جی ان کی روشنی میں ہم اپنے ناظرین اور حکومت تک آپ کی آواز پہنچائیں. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ دوبارہ تشریف لائیں. ضرور سر. بہت شکریہ سازی آپ کا بھی. شاہد صاحب آپ کا. تھینک یو سر.